السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعتوں، من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جو آدمی بھی نکاح کرنے کی، شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اس لیے کہ اگر کوئی بندہ شادی کر لیتا ہے تو اس کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس کی نگاہیں، اس کی آنکھیں جھک جایا کرتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ أَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس کی شرمگاہ پاک ہو جاتا ہے، اس کی شرمگاہ بھی حفاظت ہو جاتی ہے، یعنی وہ نوجوان برے کام سے بچ جاتا ہے، زناکاری سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ بتایا ہے نوجوانوں کو، اس لیے اے نوجوانوں تم شادی صحیح ٹائم پر کر لیا کرو۔ لیکن آج اگر ہم نوجوانوں سے سوال کریں گے، نوجوانوں سے پوچھیں گے کہ تم ابھی بلوغت کی عمر میں آ گئے ہو، ابھی تم جوان ہو، تم شادی کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ نوجوان جواب دیتا ہے، ابھی ہمیں فیملی پلاننگ کرنا ہے، ابھی ہمیں کچھ کام کرنا ہے، کچھ آگے بڑھنا ہے، کبھی سکسیس ہونا ہے، ابھی گھر اور مکان بنانا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیان فرماتے ہیں، ہمیں یہ سندیش، یہ میسیج دیتے ہیں کہ نوجوانوں جب تمہارے اندر طاقت آ جائے تو تم شادی کر لیا کرو۔ پھر آگے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، اگر جس کا مالی حالات کمزور ہے، وہ انسان جوان ہو چکا ہے، جوانی کے دہلیز پر آ چکا ہے، لیکن اس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو کھلا سکتا ہے، اپنی بیوی کو پلا سکتا ہے، اپنی بیوی کے لیے کوئی مکان تیار کر سکتا ہے، یا اس کے لیے کوئی ٹھکانہ وہ تیار کر سکتا ہے، تو اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اس کا علاج بھی اسلام کے اندر موجود ہے، اس کا علاج بھی اسلام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اے نوجوانوں جو آدمی شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، یعنی شادی کرنے کی طاقت تو رکھتا ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، تو ایسی صورت میں فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ وہ روزہ رکھے، یعنی ایک نوجوان ہے کہ وہ جوانی ان کو سنبھالا نہیں جا رہا ہے، وہ اپنی جوانی کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے، لیکن مالی حالات اس کی ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کو شادی کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہے، تو ایسی صورت میں نبی کا علاج یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی شہوت، اس کی خواہشات، اس کا خواہش کم ہو جائے گا، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اور وہ برائی سے بچ جائے گا۔ اس لیے میں نوجوانوں سے خاص طور پر مخاطب ہوں کہ وہ جب بھی شادی کے دہلیز پر آ جائے اس کو چاہیے کہ وہ صحیح ٹائم پر، صحیح وقت پر شادی کر لے، تاکہ وہ سنت رسول کے مطابق چل سکے، نہیں تو وہ انسان برائی کے راستے میں چلا جا سکتا ہے۔ لیکن آج ہم سماج کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم نے شادی کو اتنا مشکل کر دیا ہے، شادی کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ ایک نوجوان کو زنا کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا ہے۔ اگر کوئی نوجوان بگڑ رہا ہے، کوئی نوجوان زناکاری بن رہا ہے، کوئی نوجوان شادی سے انکار کر رہا ہے،
تو ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم نے شادی کو ہم نے بہت زیادہ مشکل بنا دیا ہے۔ اس لیے خصوصاً مسلم معاشرہ کو اس پر غور و فکر کرنی چاہیے اور فیصلہ کر کے کوئی حل نکالنا چاہیے تاکہ وہ نوجوان بھی اپنی زندگی صحیح وقت پر اپنا نبھا سکے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے ہی دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو، ہم تمام نوجوانوں کو ہمیں صحیح ٹائم پر سنت رسول کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔